اسلام آباد کے پریس کلب کے باہر ایک نوجوان نے ایسی گفتگو کر دی کہ حکومت، نظام اور طاقتور حلقوں پر کئی بڑے سوالات کھڑے ہو۔ آخر اس نوجوان نے ایسا کیا کہا کہ اس کی بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گئی، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ وہ کس کو غدار کہہ رہا تھا اور کس سے سوال کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس نوجوان کی گفتگو کا خلاصہ اور اس کے پیچھے موجود اصل موقف بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ کے اوپر قتل و غارت موجود ہے، بلوچستان کے اندر خون بہ رہا ہے، کے پی کے اندر خون بہ رہا ہے، پنجاب کے اندر خون بہ رہا ہے۔ عزیزان من، اس کے پی کے اندر، اس بلوچستان کے اندر، ان زمینوں کے اندر کیا کمی ہے؟ کشمیر کی زمین کے اندر کیا کمی ہے؟ اس اسلام آباد کے شہر کے اندر، ان یونیورسٹیوں کے اندر میں اور آپ پنجابی اور سندھی اور بلوچی، میں اور آپ ایک میز کے اوپر بیٹھتے ہیں، میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے ایک دوسرے کے حوالے سے دلوں کے اندر کوئی نفرت محسوس کی ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو عزیزان من، یہ کیوں ہے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ یہ غدار پروڈیوس کرنے والی فیکٹری کہاں موجود ہے؟ ناظرین، یہ نوجوان بنیادی طور پر کشمیر سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں خون بہ رہا ہے، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا پھر پنجاب، ہر جگہ عوام مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوال اٹھایا کہ اگر پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون اور کشمیری جو ہیں وہ عام زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، تو پھر عوام کو ایک دوسرے کا دشمن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس نوجوان کی گفتگو کا سب سے اہم حصہ غدار کا لفظ تھا۔ اس نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں مختلف اوقات میں فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، مولانا مودودی، نواز شریف اور عمران خان سمیت مختلف سیاسی شخصیات پر غداری کے الزامات لگتے ہیں۔ اس نوجوان نے سوال کیا کہ اگر ہر دور میں کوئی نہ کوئی غدار قرار دیا جاتا رہا تو پھر آخر اس ملک کا وفادار کون ہے؟ اس نے مزید کہا کہ عام پاکستانی ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں کے مظلوم لوگ اپنے اختلافات کو بلا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے مطابق پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون اور کشمیری اور مہاجر اگر ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے رہے تو اصل مسائل پس پردہ رہ جائیں گے۔ اس نوجوان نے یہ بھی کہا کہ عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونے کے بجائے ان طاقتور حلقوں سے سوال کرنا چاہیے جو ملک کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی گفتگو نے اسی لیے ایک نئی بحث چھیڑ دی کہ کیا واقعی پاکستانی معاشرے میں سیاسی اختلاف کو غداری کے لفظ سے جوڑنا مسئلے کا حل ہے، یا پھر ہمیں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی بات سننے کی ضرورت ہے؟ ناظرین، آپ اس نوجوان کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اصل بحث یہی ہے کہ اس ملک میں سوال پوچھنے کا حق کس کے پاس ہونا چاہیے اور عوام کے مسائل کا حل کون نکالے گا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں جو بھی رائے ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔